جی فرمائیے۔ آب زمزم کھڑے ہو کے کیوں پیتے ہیں؟ ہاں دیکھیے، سب سے بڑی بات تو اس میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم شریف کھڑے ہو کر کے پیا، ایک بات۔ اور اس میں ایک خوبی یہ بھی ہے زمزم شریف کے جب تذکرہ آیا، زمزم شریف پیتے وقت جو دعا کی جائے اللہ تبارک و تعالی اسے قبول فرماتا۔ پھر اعلیٰ حضرت نے اپنے فتاویٰ میں یہ لکھا کہ یہ نہیں ہے کہ بھئی آب زمزم جب پیے نا تو ایک ہی دعا کریں، دوسری نہیں کیجیے آپ، یہ پابندی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں ایک ایک گھونٹ پیتے جاؤ، ایک ایک دعا کرتے جاؤ۔ جیسے حرم شریف میں کھڑے ہو زمزم شریف پیو تو کہو اللہ تعالیٰ بار بار تیرے در کی حاضری نصیب فرما، ایک گھونٹ پی لو۔ ایمان پر استقامت عطا فرما، ایک گھونٹ پی لو۔ ایمان پر خاتمہ عطا فرما، ایک گھونٹ پی لو۔ اپنے بال بچوں کے لیے صحت و عافیت کی دعا کرو، ایک گھونٹ پی لو۔ اپنے والدین کے لیے صحت و عافیت دعا کرو، ایک گھونٹ پیو۔ جتنی دعائیں کرتے جاؤ ایک ایک گھونٹ پیتے جاؤ، اللہ کے خزانے میں کیا کمی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ آب زمزم بظاہر تو پانی ہے، مگر کوئی شخص اگر مکہ شریف میں رہے تو حدیث شریف میں ہے کہ 10 سال بھی اگر وہ ایک روٹی کا لقمہ نہیں کھائے اور 10 سال بھی پانی پیتا رہے گا تو یہ پانی اس کے لیے کفایت کرے گا، یعنی یہ غذا کا کام بھی کرتا ہے۔ ایک وفد حضور کی خدمت میں آیا صحابہ کرام کا، پوچھا کہاں گئے؟ مکہ شریف سے آئے۔ کتنے دن رہے؟ انہوں 10-15 دن کا۔ کہا کیا کھاتے رہے 10-15 دن کا؟ حضور کچھ نہیں کھایا، خالی زمزم شریف پیتے رہے۔ تو حضور فرمایا اگر تم 10 سال بھی رہتے تو یہ زمزم شریف ہی تمہیں کفایت کرتا۔ ایک طرح سے نئی بولی میں یوں سمجھ لیں آپ کہ جیسے وہ گلوکوز کا پانی ہے، جب مریض نہیں پیتا اس کو بوتل لگاتے یا گلوکوز کا پانی پلاتے ہیں جس میں اس کی کمزوری نہیں ہوتی اور اس میں اس کو وہ غذائی طاقت جو وہ آ جاتی ہے، تو اس طرح۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ ہے بنیادی کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو جب جنگل بیاباں میں چھوڑ کر کے گئے تو چھوڑ کے جانے کے بعد حضرت ہاجرہ نے پوچھا ابراہیم علیہ السلام ذرا یہ تو بتا دی چٹیل میدان میں جس میں نہ کوئی مددگار، نہ کوئی مونس، نہ کوئی جناب غمخوار، تم کس کے سپرد کر کے جا رہے؟ انہوں نے کہا میں تمہیں اللہ کے سپرد کر کے جا رہا۔ تو حضرت ہاجرہ نے کہا بس اب بے فکری سے چلے جاؤ، جس کے سپرد کر کے جا رہا وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اور اب وہاں سے اسماعیل علیہ السلام جہاں ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہاں سے زمزم شریف نکلا۔ اب نہ وہاں کوئی درخت ہے، نہ پھل ہے، نہ کھانے پینے کا کوئی سامان، تو آخر یہ زندہ کیسے رہے؟ تو صرف زمزم شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیاتین کہہ دیں اس کو یا وٹامن کہہ دیں، کیا ایسی قدرتی طور پر اس میں چیزیں رکھ دیں کہ اگر آدمی کھانا نہ کھائے تو صرف آدمی وہی پیتا رہے تو بھی وہ اس کے لیے کفایت کرے گا۔ ایک بات۔ دوسری جو عام مشاہدی بات ہے اطباء کا، وہ فرماتے ہیں کہ شاید اس لیے زمزم شریف کو کھڑے ہو کر پینے کے لیے کہا کہ جو پانی کھڑے ہو کر پئیں تو وہ بدن میں جلدی سرائیت کر جاتا، چونکہ وہ برکت والا پانی ہے اس لیے اس کے پینے کے بعد وہ کھڑے ہو کر پئیں تو سارے بدن میں سرائیت کر جائے۔ یہ ظاہر ہے کہ اچھی بات ہے کہ وہ برکت والا پانی سارے بدن میں سرائیت کر جائے۔ جی جناب، جی فرمائیے۔ جی فرمائیے۔ آب زمزم کھڑے ہو کے کیوں پیتے ہیں؟ ہاں دیکھیے، سب سے بڑی بات تو اس میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم شریف کھڑے ہو کر کے پیا، ایک بات۔ اور اس میں ایک خوبی یہ بھی ہے زمزم شریف کے جب تذکرہ آیا، زمزم شریف پیتے وقت جو دعا کی جائے اللہ تبارک و تعالی اسے قبول فرماتا۔ پھر اعلیٰ حضرت نے اپنے فتاویٰ میں یہ لکھا کہ یہ نہیں ہے کہ بھئی آب زمزم جب پیے نا تو ایک ہی دعا کریں، دوسری نہیں کیجیے آپ، یہ پابندی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں ایک ایک گھونٹ پیتے جاؤ، ایک ایک دعا کرتے جاؤ۔ جیسے حرم شریف میں کھڑے ہو زمزم شریف پیو تو کہو اللہ تعالیٰ بار بار تیرے در کی